السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں ٹریول کے حوالے سے، تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 ایسے کنٹریز کی لسٹ شیئر کروں گا جہاں میں دوبارہ کبھی جانا نہیں چاہوں گا۔ ویسے تو مجھے کسی بھی کنٹری سے کوئی ایشو نہیں ہے، میں پوری دنیا میں جو ہے ہر کنٹری میں کچھ اچھا ہوتا ہے، کچھ برا ہوتا ہے، اس کے تمام قسم کے اسپیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں، اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ کچھ کنٹریز کا ایکسپیرینس جو ہے بہت برا ہوتا ہے یا بہت زیادہ وہاں مشکلات کا سامنا بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو 100 سے اوپر کنٹریز میں نے وزٹ کی، اس میں 5 ایسے کنٹریز جہاں میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ جو تکلیف وہاں پہ ملی ہے یا جو مشکلات سامنے آئی ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں پیسے خرچ کر کے دوبارہ وہاں پہ اس طرح کے مسئلوں کا شکار ہوں۔ حالانکہ ایک بار تو مجھے ہر کنٹری وزٹ کرنا ہے، یہ تو میرا ایم تھا اور ابھی بھی ہے، although کہ میں ویڈیوز نہیں بناؤں گا، ٹریول ولاگنگ جو ہے وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن میرا ایم ہے کہ میں وزٹ کروں ساری کنٹریز کو ایٹ لیسٹ 1 ٹائم، تاکہ بندے کو پتہ تو چلے، کیونکہ میڈیا پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے تمام چیزوں کے لیے، آپ کو خود جا کے وہاں پہ کچھ دن رہنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، لوگوں سے ملیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو 5 کنٹریز ہے جس کی لسٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 1 بائی 1، یہ ایسے کنٹریز ہے کہ جہاں پہ مجھے بہت ہارڈ ٹائم ملا، چاہے وہ امیگریشن ہو، چاہے وہاں کے لوگوں کا رویہ ہو، چاہے سیفٹی کے حوالے سے ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہو، تو اس حوالے سے مجھے بڑا ٹف ٹائم ملا اور مجھے پسند نہیں آیا، مطلب وہاں پہ اپنے پیسے اسپینڈ کرنا اور اتنا دور جا کے پھر جو ہے وہاں پہ ٹورزم کے لیے۔ تو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹ سٹارٹ۔ پہلا جو کنٹری ہے اس میں ونس اگین تیونیزیا ہے۔ تیونیزیا آپ لوگ بول رہے ہوں گے کہ یار ہر بار جو بھی میری کوئی بری لسٹ ہوتی ہے اس میں تیونیزیا آتا ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے بھائی جان کہ یہ بہت عجیب و غریب کنٹری ہے، کیونکہ اس طرح کی عجیب و غریب کنٹری میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ مسائل ضرور ہوتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ پہ یا آپ کے سکن کلر کی وجہ سے یا اور ایشوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کی عجیب و غریب کنٹری جو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہی عجیب و غریب تھا، وہ تیونیزیا تھا۔ اب تیونیزیا کے اندر عجیب و غریب کیا چیز ہوئی کہ پہلے تو ایئرپورٹ پہ 3-4 گھنٹے انہوں نے کافی جو ہے بلا وجہ تنگ کیا، بلکہ میرے علاوہ بہت سارے اور لوگوں کو بھی انہوں نے تنگ کیا تھا سائڈ پہ کر کے، اور سوال جواب اور سب کچھ، لوگوں کے پاس سارے ڈاکومنٹس بھی تھے، ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، ہر سب چیزیں تھی، پیسے بھی تھے اور ٹریول ہسٹری بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے یہ کام کیا۔ پھر اس کے بعد جب کنٹری میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ ہوٹل والوں کا بھی بڑا عجیب و غریب رویہ تھا، وہ بھی مطلب ہر بندہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے اور تنگ ہے اپنی زندگی سے، یعنی کہ وہاں پہ اس ملک میں رہتے ہوئے وہ کسی عجیب سے الجھن کا شکار ہے۔ تو یہ چیز ہر بندے کے چہرے پہ آپ پڑھ سکتے تھے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ریسپشنسٹ ہو، چاہے وہ ہوٹل کا مالک ہو یا بار ریڑھی والا ہو، تو ہر بندہ ایک یا تو ہو سکتا ہے ان کا سسٹم ہی ایسا ہو، مطلب ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہو بات کرنے کا یا زندگی گزارنے کا۔ بہرحال بہت عجیب و غریب ان کا سسٹم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ مزید میں بیمار بھی ہو گیا تھا اور بھی کافی سارے ایسے چیز، مطلب اینڈ تک جا کے اس کے اپنے ایئرپورٹ پہ جو ہے نا وہاں پہ اپنے پیسے نہیں چلتے تھے، حالانکہ ان کے پیسے $1 کے صرف 3 بنتے ہیں جو ان کا دینار ہے، لیکن اپنے ایئرپورٹ والے ان کے اپنے پیسے نہیں لیتے، نہ ایکسچینج والا ایکسچینج کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو پھر ایکسچینج والے نے جب انکار کیا پیسہ لینے سے، انہوں نے کہا کہ اس کی رسید کہاں ہے، جب آپ یہاں آئے تھے تو آپ نے لیا تھا۔ تو میں نے کہا میرے پاس رسید اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے ATM سے نکالے تھے یہ پیسے، اور ATM میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے رسید لینی ہے یا نہیں لینی، تو میں نے نہیں سلیکٹ کیا تھا، تو یہ تو ریزنیبل چیز تھی، لاجیکل تھی، تو میں نے کہا اس لیے میرے پاس رسید نہیں ہے۔ تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے پاس رسید نہیں ہے تو ایکسچینج والوں نے کہا کہ پیسے ہم نہیں لے سکتے، ایکسچینج نہیں کر کے دے سکتے۔ پھر میں نے ایک اٹیمپٹ کیا، میں نے کہا یار یہ پیسے میں جاتا ہوں اور اس کی کچھ شاپنگ کر لیتا ہوں۔ تو شاپنگ جب میں نے کی تو انہوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے کہا کچھ کھا لیتا ہوں، کھانے والے نے بھی انکار کر دیا۔ اپنے ہی ملک میں اپنے پیسے لینے سے اب اندازہ لگاؤ، اور پھر وہ پیسے میں لے کے آ گیا اپنے ساتھ، اور پھر جا کے میں نے اردن میں جو ہے وہ پیسے ایکسچینج کروائے تھے، بہت کم ریٹ میں۔ تو بہرحال ایک بہت عجیب و غریب، دوبارہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کی سنگین صورتحال میں پڑھوں اور وہاں پہ اپنے پیسے ضائع کروں۔ تو پہلے نمبر پہ جناب یہ نارتھ افریقہ کے اندر کنٹری ہے تیونیزیا، عرب کنٹری ہے، بیسکلی عربک اور فرینچ بولی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ زیمبیا ہے، یہ ساؤتھ افریقہ میں کنٹری ہے، زمبابوے کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ ایک بڑا مشہور وہ بھی ہے، واٹر فال ہے وکٹوریا کے نام سے، جو زمبابوے اور زیمبیا کے بارڈر پہ اویلیبل ہے۔ اچھا، زیمبیا جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ میں گیا تھا 2018 میں شاید، اور وہاں پہ ویزا جو ہے ای ویزا تھا، میں نے اپلائی کیا تھا تو ای ویزا مجھے مل گیا تھا
اور پھر میں نے تنزانیہ سے جو ہے فلائٹ لے کے وہاں میں گیا تھا، کیونکہ تنزانیہ سے بائی روڈ اور کنٹریز آتی ہے، تو میں ڈائریکٹلی بائی ایئر گیا تھا. فلائٹس بھی وہاں کافی ایکسپینسو ہوتی ہے. تو میں جب وہاں پہنچا ایئرپورٹ پہ تو میرے بھائی وہاں پہ ان کے جو امیگریشن کے اوپر جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی نا، ساری مطلب خواتین تھی، وہ بڑی عمر کی، یعنی 50-60 سال سے اوپر کے ایج کے لوگ تھے نا، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنگ کر رہے تھے، خاص طور پہ فارنرز کو. جیسے میں تھا، کچھ چائنیز تھے، کچھ انڈینز تھے، ان کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا، اور بلا وجہ جو ہے 2-3 گھنٹے انہوں نے ہمیں خوار کرایا. حالانکہ شام کو ہماری فلائٹ پہنچی تھی، ہمیں رات ہو گئی ایئرپورٹ پہ، جس کی وجہ سے ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہوا. اینڈ میں بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ان کو کچھ رشوت دیں گے، جو کہ میں نے نہیں دی، اور میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں دی ہے. کسی بھی ایئرپورٹ پہ لوگ دیتے رہتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، لیکن میں نے آج تک 1 روپیہ کی رشوت نہ پاکستانی ایئرپورٹس پہ نہ دنیا کے کسی اور ایئرپورٹ پہ دی ہے. بہرحال وہ اس طرح ہوا جناب کہ اینڈ میں جا کے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا کافی خوار کرنے کے بعد. پھر جب میں کنٹری میں گیا تو کنٹری کے اندر میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا سٹی سینٹر میں، تو میں ویڈیو بنا رہا تھا کیمرے سے. تو سٹی سینٹر جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس نے مجھے منع کیا سختی سے، ایک بار منع کیا، دوسری بار کہ ٹیکسی سے بھی ویڈیو مت بناؤ. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، میں تو ٹیکسی سے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بولا کہ نہیں بناؤ، ورنہ اگر پولیس والے نے دیکھ لیا تو مجھے بھی پکڑ لے گا، مجھے بھی بند کر دے گا، آپ کو بھی بند کر دے گا. تو اس نے مجھے بہت ڈرایا وہاں پہ ویڈیو بنانے سے. لوساکا کیپٹل ہے زیمبیا کا، وہاں پہ میں ویڈیو بنا رہا تھا. وہ جو گاڑی میں بندہ جاتا ہے نا، جو چلتے چلتے ویڈیو بنتی ہے، تو بڑا ڈر کے پھر میں نے چھوٹی موٹی ویڈیو بنائی تھی. آپ میرا ولاگ دیکھ سکتے ہیں زیمبیا کا، اس میں بھی میں نے یہی باتیں کی ہے. اور وہاں پہ لوگ بھی تھوڑے عجیب و غریب تھے، اور مہنگائی بہت زیادہ تھی، بہت مہنگا کنٹری ہے. اور مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سیف بھی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے مطلب وہاں 2-3 دن میں نے گزارے تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیسے میں نے گزارے ہیں. تو مجھے پسند نہیں آیا. حالانکہ اس سے پہلے تنزانیہ بڑی اچھی جگہ ہے، روانڈا اچھی، ایون یوگنڈا بھی اچھا ہے، اور زیمبیا میں یہ ایشو ہوا تھا. تو یہ 2nd نمبر کا کنٹری ہے جہاں میں دوبارہ جانا نہیں چاہوں گا. 3rd نمبر پہ جی کنٹری ہے، یہ ترکی کے ساتھ ہی ہے، اس کا نام ہے جارجیا. بہت سارے لوگ جارجیا جو پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ کس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. جارجیا میں جو ہے امیگریشن بہت ریسسٹ ہے، اسپیشلی پاکستانی انڈین وغیرہ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کرتے میجورٹی آف دا ٹائمز، اور آپ کو تھوڑا تنگ کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی جنرلی جو کنٹری ہے، اس کنٹری کے لوگ جو ہے مجھے پرسنلی ایسا لگا کہ وہ بھی ریسسٹ ہے، اور خاص طور پہ یہ براؤن فیسز کو اور ہمارے جو ایریاز ہے اس کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور اکثر نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جارجیا میں مجھے یہ لگا ہے کہ یہ ایسا کنٹری ہے کہ وہاں پہ بندہ پیسہ خرچ کے جائے اور پھر اس کو اس طرح مزہ نہ آئے، لوگوں کے چہروں پہ جو تاثرات ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ وہاں مجھے دوبارہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے لوگوں کے اچھے ایکسپیرینسز بھی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں تو صرف جسٹ اپنا والا یہ شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے جارجیا میں تو وہ بھی کائنڈلی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور برا ہوا ہے تو وہ بھی شیئر کیجیے گا. 4th نمبر پہ گائز چلی. ابھی ریسنٹلی میں ساؤتھ امریکہ گیا تھا، اور اس میں تمام کنٹریز بڑی اچھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے فرینڈلی ہے اسپیشلی ٹورسٹ کے ساتھ. لیکن چلی ایک عجیب و غریب کنٹری مجھے لگا، کیونکہ امیگریشن تو ان کی بہت اچھی ہے. امیگریشن تو چلی کی نو ڈاؤٹ زبردست ہے، کوئی سوال نہیں، ویلکم کیا انہوں نے، اور باقی بھی امیگریشن سب صحیح ہے وہاں پہ دوسرے کنٹریز میں بھی. لیکن چلی کے بعد جو کنٹری کے اندر لوگ اتنے سپورٹیو نہیں تھے، ٹو بی ویری آنیسٹ. بیسکلی میں غلطی سے بھول گیا ایئرپورٹ پہ پیسے ایکسچینج کرنا، اور میں ٹیکسی والے کے ساتھ گیا وہاں پہ ہوٹل میں. تو میں نے کہا راستے میں ہم لوگ ایکسچینج کر لیں گے، کہیں پہ نظر آ جائے گا ایکسچینج. لیکن وہ نظر نہیں آیا، اور راستے میں جو ہے نا ٹریفک جام تھا بیسکلی، تو ہم لوگ لیٹ پہنچے تو شام ہو گئی. اب وہاں پہ ہوٹل والا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ڈالر آپ رکھ لو، مجھے کچھ پیسے دے دو، صبح میں اور ڈالر میرے پاس پڑے ہوئے، میں وہ ایکسچینج کر کے آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، آپ مجھے ڈالر واپس دے دینا. تو اس نے مکمل طور پہ انکار کیا کسی بھی طریقے سے. اور پھر جو ہے نا بہت سارے، میں نے کہا یار آپ کارڈ چارج کرو، مجھے کیش دے دو، مطلب کوئی ہیلپ فل نہیں تھے وہ. اور اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور، وہ والا ٹیکسی ڈرائیور تو بڑا اچھا تھا. پھر ہم لوگ ایک جگہ پہ گئے، وہاں ہم نے اے ٹی ایم سے کچھ پیسے نکالے، اچھا ہوا نکل آئے تھے تھوڑے سے. لیکن ویسے جنرلی دیکھا جائے تو ایک اور میرے پاس اور ارجنٹینا کی کرنسی تھی، وہ لوگ لے نہیں رہے تھے وہ، حالانکہ میں دے رہا تھا. میں نے کہا یہ آپ لوگ پھر بعد میں ایکسچینج کر لو. لیکن بعد دوسرا ایک اور ڈرائیور تھا، وہ جو ہے نا اس کا بھی رویہ ٹھیک نہیں تھا. مطلب کچھ اور لوگ، میجورٹی لوگ جو ہے نا، مطلب 70%
لوگوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں گیا. تو پھر میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب و غریب کنٹری ہے. وہ اے ٹی ایم جو ہے نا, اے ٹی ایم مشین, اصل میں آپ بینک کے کارڈ سے پیسے وڈرا نہیں کر سکتے. عجیب چیز تھی وہاں پہ. اور اے ٹی ایم بھی جو ایکسچینج والے وہ بھی جلدی بند ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا مطلب ٹف ٹائم لگا وہاں پہ مجھے, تو مجھے اس لیے پسند نہیں آیا. لاسٹ نمبر پہ گائز جو کنٹری ہے جہاں میں دوبارہ جانا نہیں چاہوں گا وہ رائٹ ان دا یورپین یونین ہے. یورپین یونین کے اندر یہ کنٹری ہے, اس کا نام ہے لیتوانیا. اسی سال میں گیا تھا, شاید لاسٹ ایئر گیا تھا. وہاں پہ لیتوانیا میں بھی ایسے ہی ایشوز سامنے آئے کہ اسپیشلی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے دکانوں پہ ادھر ادھر, ان کا رویہ عجیب و غریب تھا براؤن لوگوں کے ساتھ. یعنی کہ جیسے ان کو لگتا ہے نا کہ ہم لوگ براؤن ہیں, حالانکہ میں تو خود اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی انڈین سے زیادہ میں ایرانی یا ترکش اس طرح لگتا ہوں نا, ان کنٹریز کی طرف زیادہ ہمارا, یا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے, کیونکہ ہمارا سینٹرل ایشیا سے تعلق ہے نا. ساؤتھ ایشین یعنی ہم نہیں لگتے جو ہم پٹھان ہیں. تو بیسکلی کیا ہے جناب کہ وہاں بھی تھوڑا سا عجیب و غریب جو ہے, وہاں پہ مطلب آپ انگلش بولتے ہو تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ فارنر ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے, لیکن ان کا بہت ہی خراب, صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کرتے تھے لوگ. وہاں پہ آپ کسی دکان میں جاؤ, مارکیٹ میں جاؤ, میں بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے یہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن میرا ایکسپیرینس لیتوانیا میں بھی کافی خراب گیا تھا, جس کی وجہ سے ایک بار تو وزٹ کرنا ضروری تھا, لیکن میں نے کہا یار دوبارہ جو ہے بڑا مشکل ہوگا یہاں پہ خود کو تیار کرنا آنے کے لیے. دیٹس اٹ گائز, یہ 5 کنٹریز جو ہے میری ایسی ہے لسٹ میں جہاں میں دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا, انلیس کہ کوئی ضروری کام پڑ جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے, ضروری کام پڑ جائے, یا کوئی اور کسی بزنس کے حوالے سے یا ورک کے حوالے سے وہاں جانا پڑ جائے. ادروائز ٹورزم کے لیے نو, بگ نو. آپ بتائیں کہ آپ کے کون سے کنٹریز میں جانا نہیں چاہو گے دوبارہ, اور کیوں جانا نہیں چاہو گے, اور ان کنٹریز میں سے آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ تو نہیں ہوا ہے, وہ بھی کامنٹ میں بتا دیجئے تاکہ میں بھی جان لوں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ یہ ویڈیو. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.